اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورۃ الروم کی ابتدا ہی قرآن کے ایک بہت بڑے معجزے سے ہوتی ہے، قرآن کے ایک بہت بڑے میریکل سے ہوتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو کسی نبی یا رسول کو دیا گیا ہو، دا بگیسٹ میریکل قرآن۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے انسانوں کو خبردار کیا، انسانوں کی رہنمائی کی، ان کو حقیقت بتائی، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر شک ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے جو ہے نا معجزے پیش کیے جو تا قیام قیامت کھلتے گئے، جیسے جیسے کسی بھی معجزے کا وقت آتا اور وہ کھل جاتا۔ آج کی ڈیٹ میں جبکہ ٹائم آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، آج کے لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں سائنٹیفک ریسرچوں سے کہ انسان جی اب جدید ترقی یافتہ ہو چکا، بہت قسم کی ڈیولپمنٹس اور سائنٹیفک ریسرچ انسان کر رہا ہے، مگر جو ریسرچ سائنس آج کر رہی ہے، آج یعنی کہ پچھلے 50-100 سال میں جو سائنس نے ریسرچیں کر کے جو فیکٹس پروو کیے، جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو اس بارے میں سائنس کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ انسانیت کو کچھ پتہ تھا، تو لہٰذا ایمان لانے والے ان باتوں کے اوپر ایمان لے آئے جیسے کہ ایمان لانا تھا، کیونکہ ان کا ذہن جو تھا جتنی بات سمجھ پا رہا تھا اتنا انہوں نے ایمان لایا۔ مگر آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگ اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا جب بالکل کلائمیکس ہے دنیا میں، آج جو چیزیں ریسرچ سائنس کر کے انسانیت کو بتاتی ہے، 1400-1450 سال پہلے رب العالمین کی آیات میں ان چیزوں کا اشارہ ہمیں پہلے سے مل جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی نیک نیت سائنسدان یا نیک نیت انٹلیکچوئل آدمی جب سائنس کی جدید ترقی دیکھے اور پھر جب وہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھے، اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ، کہ کیسے پاسبل ہے کہ جو چیز 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو وہ آج جا کے بالکل ویسے ہی پروف ہو رہی ہے، تو اس انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی اس کتاب پہ، اللہ کے اس دین پہ۔ سمجھو ایک اللہ کی طرف سے کنٹینٹ مومنوں کے دلوں کو دینے والی کتاب۔ جیسے نبی جب ہوا کرتے تھے، رسول جب اللہ کے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ میریکلز دیا کرتے تھے تاکہ
لوگوں کے دل اطمینان کے ساتھ اس چیز کو مان لیں کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ واقعی اللہ کا رسول ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ اپنے اپنے ٹائم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور اس وقت معاشرہ کچھ الگ تھا, کنڈیشن کچھ الگ تھی, سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کچھ الگ تھی, سوسائٹی کی ڈیمانڈز کچھ الگ تھی. تو اسی طریقے کے معجزے اللہ تعالیٰ نے باقی رسولوں کو دیے کہ جس کو دیکھ کے وہ لوگ ایک دم عاجز ہو جائیں. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کو عاجز کر دے, آپ کو ہکا بکا کر دے, کہ جس کی آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو, سوائے اس کے کہ بھئی یہ بات تبھی پاسبل ہو سکتی ہے جب زمین اور آسمان کا مالک یہ کرنا چاہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی اژدہا سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی, ایک مردہ لاٹھی زندگی آ جاتی تھی اس لاٹھی میں, اور وہ ایک لچکدار اور بڑا خطرناک قسم کا اژدہا بن جاتا تھا. اس وقت کے لوگوں کو اس چیز نے بڑا انسپائر کر دیا, کیونکہ تھا بھی کچھ ایسا ہی معاشرہ. اس وقت جادوگری لوگ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر قابو کرنے کے لیے. جو فرعون ہوتے تھے اس نے بھی اپنے دربار میں بہت سے نجومی رکھے ہوئے تھے, میجیشنز. تو لہٰذا جادوگری وغیرہ اور اس طریقے کے ٹرکس جو تھے اس معاشرے کے اندر بڑے انفلوئنشل تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جس کے سامنے ان چھوٹے موٹے انجڑ پنجڑ وہ جو کرتے تھے جادوگر, اس کی حیثیت کھل کے رہ گئی, اور پتہ لگ گیا کہ واقعی میں اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ موسیٰ کے پاس ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ تا قیامت انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے, اطمینان دلانے کے لیے, اور جن لوگوں کو اللہ کی اس کتاب کو ماننے کے لیے پروف چاہیے کچھ, وہ تا قیامت پروف دینے کے لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب دنیا کے اندر محفوظ رکھی. اور کیونکہ اب یہ جدید سائنٹیفک دور آنے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طریقے سے پیغام دیا کہ آیتوں کے اندر ایسی باتیں چھپی رہتی ہیں کہ ایک انسان سوچنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے پاسبل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیائی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیز انوینٹ ہونے کے بعد بھی ہم پوری طرح نہیں کر پا رہے ہیں. ان میریکلز کے اندر جیسے تھوڑا سا ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں وہ چیز تازہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہم نے سورج کو ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا, ہم نے سورج کو بنایا سراج. سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. چراغ یعنی کہ اس کے اندر کمبشن ریئیکشن ہو رہی ہے. وَجَعَلْنَا قَمَرًا مُنِيرًا, اور ہم نے چاند کو بنایا ایک ریفلیکٹر, ریفلیکٹ کرنے والا. جیسے شیشہ ہوتا ہے, سورج کے سامنے آپ شیشہ رکھو, اس کی لائٹ ریفلیکٹ ہو کے پڑے گی نا آگے. اسی طرح سے چاند ہے, چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. کب پتہ لگا یہ انسانوں کو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے اور سورج کی اپنی روشنی ہے؟ ابھی لیٹسٹ اسی سینچری میں یہ ساری انوینشن ہوئی, جبکہ انسانیت ہزاروں لاکھوں سالوں سے دنیا میں تھی. اب پتہ لگا کہ سورج میں آگ ہے, وہ بھڑکتا ہے, فیول ہے, وہ جل رہا ہے. تو جلنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی سراج, ایک چراغ کے مانند. وَقَمَرًا مُنِيرًا, اور چاند کو بنایا روشنی دینے والا, ریفلیکٹ کر کے. کتنی پرفیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ جو بات انسان کو اس سینچری میں پتہ لگی, پچھلی سینچری میں یہ کچھ پتہ نہیں تھا چاند کی اپنی لائٹ ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زمین کے بارے میں, ہم نے زمین کو بنایا ایک آسٹرچ کے ایگ کی طرح. عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا, دعا, کچھ ایسا ورڈ ہے دعا, اس کی تشبیہ عربی لینگویج میں اگر دی جاتی ہے تو شتر مرغ کے انڈے سے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دنیا کو بنایا ایک جیوسفیریکل شیپ میں,
کہ وہ بالکل سفید ہے مگر اوپر اور نیچے سے چپٹا ہے. بالکل ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو ہو سکتی تھی 1400 سال پہلے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہے تو بالکل سفید مگر اوپر اور نیچے سے تھوڑا سا چپٹا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تک فرماتے ہیں کہ ایک ایمبریو جو ایک ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایگزیکٹ سٹیجیں کیا ہیں. پہلے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد مضغہ بنتا ہے. مضغہ یعنی ایسی چیز جب آپ کبھی روٹی منہ میں ڈال کے چبائیں نا, اگر چبانے کے بعد وہ منہ سے مورسل آپ نکالیں اس کے اوپر دانتوں کے نشان جیسے رہتے ہیں نا, ایک لوتھڑا مگر جس کے اوپر دانتوں کے جیسے نشان ہوتے ہیں. اے چیوڈ لمپ آف فوڈ. اس کے بعد مضغہ کے بعد اضامہ کے بعد پھر اگلی سٹیجز. ایک بڑا بایولوجی اور یہ جو ایمبریو ڈیولپمنٹ کا ریسرچ کرنے والا تھا ڈاکٹر کیتھ مور, اس نے ابھی کچھ 50 سال پہلے غالباً یہ ریسرچیں کی. بڑی مشینیں جب یہ خوردوربینیں ایجاد ہوئی اس کے بعد, کیونکہ یہ سب مائکروسکوپک ہے ایسے پتہ نہیں لگ سکتا ہے. جب اس نے ساری ریسرچیں کرنے کے بعد ہیومن ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائی, کسی نے اس کو بولا یہ قرآن میں بھی کچھ اس طریقے کا مینشنڈ ہے. تب اس نے قرآن جب کھول کے پڑھا, اور میں نے سنا ہے پہلے اس نے عربی زبان سیکھ لی کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایگزیکٹلی عربی میں کیا ورڈ ہے, ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں بنے گی. پھر وہ پریشان اور حیران ہو گیا, گھٹنوں کے بل گر کے اس کو کہنا پڑا کہ یہ بات پاسبل ہی نہیں تھی 1450 سال پہلے بولنا کہ انسان خون کے لوتھڑے سے مضغہ بنا, مضغہ سے اضامہ بنا, اضامہ سے اگلی سٹیج آئی. وہی چیزیں جو یہ ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی بھی پوری ڈیولپ ان کی نہیں ہوئی ریسرچ. اس کے بعد بن گیا نا وہ لیچ. جو لیچ کیا ہوتا ہے, وہ جھونک جو چمٹ جاتی ہے خون چوستی ہے. اسی طریقے سے رحم مادر میں وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ چمٹ جاتا ہے اور وہ ماں کا خون چوس چوس کے پھر انرجیز لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا میخوں کے مانند تاکہ یہ انسانوں کو لے کے انسٹیبل نہ ہو جائے, ڈھلک نہ پڑے, اس کے اندر زلزلے اتنے نہ بڑھ جائیں کہ انسانوں کی زندگی پاسبل ہی نہ ہو. آج اب جیو ٹیکنالوجی والوں نے لیٹسٹ یہ ریسرچ کر کے پتہ لگایا کہ یہ ماؤنٹین جو ہمیں بڑے بھاری برکم نظر آتے ہیں, اگر یہ 100 کلومیٹر زمین سے اوپر ہے تو 1000 کلومیٹر یہ زمین کے اندر دسے ہیں, اور یہ سٹیبلائزیشن کرتے ہیں اس زمین کی, سٹیبلائزیشن ایفیکٹ آف ماؤنٹینس. آپ یہ ساری چیزیں جا کے پڑھنا گھر میں, آج پتہ لگا. اور قرآن میں ایگزیکٹ کیا لکھا ہے, تاکہ پہاڑ جو ہیں گاڑے جیسے پیپر ویٹ نہیں رکھتے ہیں کاغذ کے اوپر, وہی سٹیبلائزیشن ایفیکٹ پہاڑوں کا ہے. ایسے پہاڑ چاند کے اوپر نہیں ہیں, نہ کسی اور پلانٹ کے اوپر ہیں, تو لہٰذا چاند میں ہر گھنٹے میں شاید پتہ نہیں کتنے 1000 بار ارتھکویک آتا ہے ایک گھنٹے کے اندر. پھر اللہ نے فرمایا تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں, ہرگز جمے ہوئے نہیں ہیں. وَلَكِن تَمَرُّ السَّحَابِ, یہ تیر رہے ہیں جیسے کہ بادل آسمانوں میں تیرتے ہیں. یہ تو آج بھی کسی کو بات پتہ نہیں نا, خالی اسی کو پتہ ہے جو جیو ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ جمے نہیں ہیں. ان کا سائز جو ہے ہر سال سینٹی میٹر, کچھ سینٹی میٹر بڑھتا کچھ گھٹتا ہے, اور یہ تیر رہے ہیں لاوا کے اوپر. کرسٹ جو ہے وہ مینٹل کے اوپر تیر رہا ہے, جو مینٹل اندر ہے نا, ٹیکٹونک پلیٹس اس کو کہتے ہیں, یہ ساری موومنٹ کر رہی ہے. یہ تو آج بھی نہیں پڑھے لکھوں کو پتہ ہے. 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ گلائڈ, اور جب بھی کسی لیکوڈ چیز کے اوپر کوئی سالڈ چیز ہو وہ یا تو ڈوبے گی یا تیرے گی. اگر تیرے گی تو گلائڈ کر رہی ہے, جیسے بادل ہوا میں گلائڈ کرتے ہیں.
پھر آیا قرآن میں کہ وہی تو ہے جو ان بھاری بھرکم بادلوں کو ہواؤں کو حکم دے کے اڑاتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا بادل بھاری بھرکم ہوتے ہیں؟ آج بھی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ مگر ایک سب سے لیسٹ جو بادل ہے نا بارش والا، اس کے اندر 200 ہاتھیوں کے برابر پانی ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ٹن آپ کے سر کے اوپر سے پانی اڑ رہا ہے، مگر کبھی آپ کے سر پہ وہ ایک ساتھ کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ اگر ہو تو پھر تو وہ پورا علاقہ ہی ختم ہوتا ہے نا جب کبھی اللہ جھلک دکھائے، مگر وہ پانی آیا کہاں سے؟ انہی بادلوں سے آیا نا۔ تو اس کا مطلب لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہمارے سروں کے اوپر سے تیر رہا ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، کس نے یہ چیزیں اللہ کی اس کتاب میں ڈالی ہوں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات تھی اس زمانے میں ایسی ریسرچ کر دینا؟ کوئی مانے گا؟ اور پوری دنیا گواہ ہے کہ وہ الف با تا سا لکھنا نہیں جانتے تھے، دنیائی طور پر اللہ نے ان کو ان لیٹرڈ رکھا۔ لہٰذا قرآن میریکل آف میریکلز ہے، اور یہ اس انسانیت کو خطاب کرتا ہے کہ جو سائنٹیفک جدید ٹیکنالوجی کے ٹائم میں آئے گی، وہ جب اس کو پڑھے گی ایک دم گھٹنوں کے بل گرے گی کہ اے پروردگار، جیسے پروفیسر کیتھ مور، وہ پریشان ہو گیا کہ پاسبل کیسے وہ چیز کی جو میں اتنی پاپڑ بیل کے بھی ابھی پوری پتہ نہیں کر پایا، اللہ کی کتاب میں 1400 سال پہلے تھی، وہ تو اللہ کی کتاب اس کو نہیں مانتا تھا، مگر اس کتاب میں 1400 سال پہلے بنا مسٹیک کے، تو یعنی اس کے لیے یہ کتنا بڑا نشانی تھی کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، لہٰذا ایمان لے آؤ۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینا۔ عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دینا۔ تو قرآن معجزوں کا معجزہ ہے، the biggest miracle of miracles۔ اسی لیے سورۃ العنکبوت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اے نبی، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ کوئی واضح معجزہ لے کے آؤ، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ایسی عظیم کتاب ان کے لیے لے کے آئے جو تم پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہو؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کی جو رحمت اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ تو تھا جناب معجزہ جو اب قیامت تک کھلے گا، اس کی چند مثالیں میں نے دی۔ مگر مشرکان مکہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، ان کے لیے بھی تو کچھ معجزہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے بھی معجزہ یہی ہے، ہسٹری اگر ہم پڑھیں، ہسٹوریکل معجزہ کہ جو قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مگر صحابہ کے لیے اور مشرکان مکہ کے لیے یہ لائیو ڈیمونسٹریشن تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا سرزمین مکہ پہ، مکہ کی حیثیت اور عربیہ کی حیثیت کچھ نہیں تھی اس وقت دنیا میں۔ آپس کے قبائل جو تھے، یہ کیونکہ بیڈوئن علاقے تھے، یہ جو کھانا بدوش قسم کے لوگ تھے، باقی عرب کے لوگ مکہ کے تو سٹیبل تھے کعبہ کی وجہ سے، کوئی پاور نہیں تھے دنیا میں۔ یہ جس طریقے سے ایسے ٹرائبل قسم کی عوام رہا کرتی تھی عرب میں، اور کچھ اگتا نہیں تھا، ریگستان تھا، مگر دو امپائر اس وقت آپس میں بہت ٹکر لیا کرتے تھے، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ اچھا، پرشین امپائر رومن امپائر کے اوپر اس دور میں بڑا غالب ہو گیا تھا، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اور رومن امپائر والے تھے عیسائی، عیسائی یعنی کہ وہ کہ جس کا ذکر محمد کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جس کے اوپر سورۃ المریم نازل ہوا، حضرت مریم سلام علیہ کا ذکر آ رہا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ تو مشرکان مکہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں دیکھو، محمد جن کا نام لیتا ہے، محمد تو ہمارے سے بالکل الگ ہے، کیونکہ ہم تو بتوں کے آگے جھکنے والے، بت پرستی کرنے والے اور جاہل ہیں تمہارے حساب سے، مگر عیسائی لوگ تو اہل کتاب ہیں،
اور وہ کچھ ویسی باتیں کرتے ہیں جو محمد آج کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ تمہارے بھائی بندو ہو گئے، ہم تو تمہارے دشمن ہو گئے۔ مگر ہمارے بھائی بندو ہیں پرشین، کیونکہ وہ بھی بت پرست، وہ بھی آگ پرست، آگ کی پرستش کرتے تھے وہ۔ تو دیکھو ان پڑھ اور جاہلوں نے مات دے دی کتاب والوں کو، تو لہٰذا ہم ہی سچے ہیں۔ اور اللہ کی حکمت بھی دیکھو، اس وقت واقعی میں پرشیا والوں نے، آگ پرستوں نے رومن امپائر کو تہس نہس کر دیا، اتنا تہس نہس کر دیا نا، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، کمر توڑ کے رکھ دی۔ جیروسلم بھی لے لیا ہاتھوں سے، کانسٹنٹینوپل بھی تقریباً لے گئے، اور اس کے بادشاہ کا وہ حال ہو گیا کہ وہ در در بھٹکنے کے کہیں جگہ نہیں اس کو مل رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ خالی ہارنا، ایک ہوتا ہے کہ کمر توڑ کے رکھ دینا۔ ایسی کمر ٹوٹی کہ اب یہ لوگ سوچنے لگے اب پاسبل نہیں ہے رومن امپائر کا واپس کبھی غالب ہونا، اٹ از نیئر ٹو امپاسبل۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی شان بھی دیکھو نا کس طرح، یہ ایک ایسا موضوع یہاں ٹچ ہو گیا جس میں بہت انسان کا ایک دماغ وسیع لیول پہ کھل جاتا ہے۔ قرآن ایک انسان کے دماغ کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو یہی کچھ چیمے گوئیاں چل رہی ہیں مکہ میں، ہاں 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 ہاں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی بات کرنے والا، ایک خدا کو ماننے والا، عیسیٰ کا ذکر کرنے والا، مریم کے اوپر سورہ نازل ہو گیا، مگر حال کیا ہے ان عیسائیوں کا؟ در در کی ٹھوکریں کھانے والے، ہم تو تم سے اچھے ہیں مسلمانوں، کس کے پیچھے تم چل رہے ہو؟ دیکھو پرشیا نے کس طریقے سے رومن امپائر کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اس سے مومنوں کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ دیکھیے اگر ایک طرف ہے نا بالکل خطرناک دشمن، ایک طرف تھوڑا سا اللہ کے کلوز رہنے والا، پرفیکٹ نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ پرمیشور ایشور کا نام تو لیتا ہے نا، مومن کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے تھے، مشرک تھے نا ایک حساب سے تو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح عیسی ابن مریم، کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ لقد کفر الذین، کفر کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے اللہ کا۔ مگر بہرحال انجیل کا کچھ نہ کچھ پارٹ تو ان کے بیچ میں موجود تھا نا، جیسے آج رشین امپائر ہے، ایک طرف سے یورپ اور امریکہ ہے، وہ بالکل گاڈ لیس ہیں، مگر رشیا والے تھوڑے کنزرویٹو ہیں، کچھ نہ کچھ بائبل کی اہمیت ان کے دلوں میں موجود ہے۔ تو یہ آگے آ جائے گا یہ والی بات، مگر یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اللہ بھی اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں دوسری جگہ یہ آیت آئی نا کہ اگر اللہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے دنیا میں نہ بدلتا تو تم دیکھتے کہ عبادت خانے، مسجدیں، چرچز، یہودیوں کی عبادت گاہیں، ان سب کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے نا آیت قرآن میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کا نام لیا کہ ایٹ لیسٹ گاڈ لیس ورلڈ سے بیٹر ہے گاڈ فیئرنگ ورلڈ، چاہے وہ ایشور بولے پرمیشور بولے۔ عورت کو ننگا کر کے ایڈورٹیزمنٹ دینے والے معاشرے سے وہ معاشرہ اچھا ہے جو بولے عورت کے سر پہ دوپٹہ رہنا چاہیے، کچھ شرم اور حیا رہنی چاہیے، بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کو کپڑے پہننے چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے مذاق اڑایا جا رہا ہے، چیمے گوئیاں ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اسی دوران آسمان پھٹ کے وہی نازل ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کے معنی رب العالمین کے سوا اور کوئی جانتے نہیں۔
اور یہ الف لام میم 6 جگہ قرآن میں آیا ہے. میں خالی فار انفارمیشن آپ کو بتا رہا ہوں. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ اللقمان، سورۃ الروم اور سورۃ 6 ہو گئے. سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ اللقمان، سورۃ العنکبوت اور سورۃ السجدہ، سورۃ الروم. 6 ہو گئے نا ٹوٹل. 6 جگہ آیا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کوڈڈ بات کی ہوئی ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے کچھ کوڈ ہے. یہ تو جب کھلے گا تب کھلے گا، رب جانے. مگر 6 ہی سوروں کے پیچھے الف لام میم کیوں ہے؟ کسی سورے کے سائڈ پہ خالی صاد سے سٹارٹ ہوتا ہے، صاد والقرآن ذی ذکر. کوئی بھی حروف بے مقصد نہیں ہے. اللہ کا مقصد ہے، مگر ابھی اللہ نے اس کو کوڈڈ فارم میں رکھا ہے. کیا پتہ اس میں قرآن کا کون سا یہ جو میراکل چھپا ہوا ہوگا، کیا کوڈ ہے یہ جس کی وجہ سے قرآن اللہ تعالیٰ نے بالکل انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یہ رب جانے، اللہ کا کلام. تو غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. قریب کی سرزمین پہ. کون سی سرزمین پہ؟ بالکل اب تہس نہس کر دیا تھا. مکہ کے قریب کی سرزمین کیا تھی؟ فلسطین. وہ بھی چھن گیا ان سے، جو رومن امپائر کے انڈر تھا. اور وہ رومن امپائر کا ایک حساب سے کیپٹل تھا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے من چلتے وہ صلیب بھی رکھی ہوئی تھی جس پہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. معاذ اللہ، غلط کہتے تھے نا، مگر اپنے حساب سے وہ ان کی کیپٹل تھی اس وقت، یروشلم. اللہ تعالیٰ فرما رہے قریبی سرزمین میں وہ مغلوب ہو گئے رومن. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ لَا يَغْلِبُونَ. مگر ان قریب چند سالوں میں وہ پھر غالب ہو کے رہیں گے. پہلی بات تو سب کو پتا تھی مغلوب ہو گئے. کہ دوسری بات اچانک سے ایسی بات کی جو کوئی بڑی ایسٹیمیشن کرنے والا بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گنجائش مت تھی. کمر توڑ کے رکھ دی تھی. بادشاہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا رومن کہ کوئی مجھے پناہ دے. پرشیا کا جو بادشاہ تھا اس نے بولا کہ پناہ میں تب دوں گا جب تو یہاں آئے گا گھٹنوں کے بل اور میرے سامنے آگ کی پرستش کرے گا. یہ کنڈیشن ہو گئی تھی اس وقت. یہ بات کہہ دینا کہ مگر ان قریب، اور فی بضع سنین کا مطلب ہے چند سالوں میں. اور قرآن بڑی کمپریہنسو لینگویج میں نازل ہوا، عربی میں. عربی میں بضع سنین 3 to 10 ایئرس کے بارے میں ہوتا ہے. 10 سے 20 ایئرس کے لیے کوئی الگ الفاظ ہے، 20 سے 30 ایئرس کے لیے کوئی الگ الفاظ ہے. 1 کے لیے ہوتا ہے واحد، 2 کے لیے ہوتا ہے مثنیٰ، 2 سے زیادہ کے لیے 3 اور 10 کے بیچ میں کچھ اور. اتنی کمپریہنسو لینگویج ہے. اللہ نے ایسے ہی تھوڑی نا چنا ہے آخری کلام عربی میں کہ کم سے کم الفاظ کے اندر انسانیت کو پیغام دے دیا جائے. اس کے لیے اللہ کی چوائس عربی بیسٹ چوائس تھی. اللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی بضع سنین، ان قریب وہ غالب ہوں گے چند سالوں میں. یہ چند کتنے تھے ابھی اس کے بارے میں بات آئے گی. جنرلی 3 to 10 ایئرس کے بارے میں بھی دیا آتا ہے. اچھا، جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو گئی. مسلمان جا کے مکہ کے باہر، کعبہ کے باہر یہ آیت پڑھنے لگے. تو مشرکان مکہ لگے ٹھٹیاں اڑانے کہ دیکھو ہم کہتے نہ تھے، ان کا دماغ سرک گیا ہے. ابو بکر صدیق لوگوں کو بتا کے اسی دوران ایک مشرک بندے کا پالا ابو بکر صدیق سے پڑ گیا. ہنسنے لگا وہ کہ کس کے پیچھے چلتا ہے تو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. دیکھ کیا باتیں وہ کہہ رہا ہے، ایسی بات کی جو زمین اور آسمان میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ رومن امپائر پھر غالب ہو جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق ایمان والے صدیق تھے نا. صدیق سچ کو قبول کرنے والے، بنا اف اور بنا وٹ، بنا بٹ کے. انہوں نے ایک دم شرط لگا دی، اوہ اگر تم مائی کا لال ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان قریب
3-4 سالوں میں یہ غالب ہو کے رہیں گے. اگر تجھے اس میں شک ہے تو سارے عوام کے سامنے شرط لگا میرے سے, 10 اونٹ تجھے مجھے دینے پڑیں گے, اگر میں ہار گیا 10 اونٹ میں تجھ کو دوں. یہ وہ وقت تھا کہ ابھی قرآن تو پورا نازل ہوا نہیں تھا, جوا اور شرطوں کے اوپر ابھی پابندی کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. یہ شرط لگانا بھی جوا ہی ہے, بعد میں حرام قرار دے دیا گیا, مگر اس ٹائم تک حرام قرار نہیں دیا گیا تھا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب انفارمیشن پہنچی, انہوں نے ابو بکر صدیق کو دریافت کیا اور فرمایا, اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا قصہ سنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک کیا تم نے, مگر ایک کام کرو, فی بضع سنین جو ہے نا, تم نے 3 سال کی جو مدت دی ہے اس کو بڑھا دو, 10 سال تک کی مدت تک کا ٹائم لو. اور وہ تو مانے گا نہیں اب, تو لہٰذا اس کو اور لالچ دو اور 100 اونٹوں کی بیٹ لگا دو. پہلے 3 یا 10 اونٹوں کی بیٹ لگی تھی. اب جب حضرت ابو بکر صدیق اس مشرک کے پاس گئے, وہ ہنسنے لگا, بولتا ہے کیا ڈر گیا, ہار گیا؟ ابو بکر نے فرمایا 100 اونٹوں کی بیٹ لگا تو, مگر 10 سال کے اندر اندر یہ ہوگا کہ جو اللہ نے فیصلہ اٹل کر دیا. تو لہٰذا 7 سال کے بعد پھر ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا, میراکلسلی ہوا. کتنا بڑا معجزہ تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے قرآن. جو شک میں تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, اب کیا گنجائش باقی رہ جاتی ان کی 7 سال بعد, جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. اور جس بندے نے شرط لگائی تھی وہ تو نہیں تب تک زندہ تھا, مگر اس نے ابو بکر صدیق کو ایک دن کہا کہ 7 سال کی کیا گارنٹی تو زندہ رہے گا کہ نہیں, اپنی جگہ کوئی گارنٹر رکھ. ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو گارنٹر رکھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ تجھے 100 اونٹ دے گا, تو بھی گارنٹر رکھ. اس نے بھی کسی کو گارنٹر رکھا, تو وہ تو اس سے پہلے ہی وصال جہنم ہو گیا, مگر گارنٹر کو دینے پڑے 100 اونٹ. وہ 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے, وہ سارے کے سارے چیریٹی میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پرسنل یوز میں نہیں آ سکتے, یعنی کہ جائز بھی تھا, تب بھی ایک سلیم الفطرت انسان ان کا استعمال نہیں کر سکتا, وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا. للہ الامر من قبل و من بعد, اور اللہ کے لیے ہی ہے فیصلہ پہلے بھی اور بعد بھی. یعنی پہلے جو ہارنا تھا رومن امپائر کا, وہ بھی اللہ کی منشا ہی تھی اور حکمت ہی تھی, اور بعد میں جو جیتنا تھا اس میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت ہی چھپی ہوئی ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور جس دن وہ کچھ ہوا کہ جو اللہ نے اٹل فیصلہ بتا دیا تھا, اس دن مومنون بہت خوش ہوئے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے اسی دن بدر کی جنگ بھی مومن جیت گئے تھے. ایک ہی دن رومن امپائر والے بھی جیتے, اور اسی دوران مشرکان مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیت گئے. تو لہٰذا ڈبل خوشی ہو گئی, اور کتنا ایمان بڑھ گیا ہوگا. بولتے نا ایمان تو ہے مگر کچھ تو ایسا محسوس ہو کہ کنوکشن آف ہارٹ بڑھ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا, قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کے اطمینان کے لیے, تھوڑا سا حوصلہ افزائی کے لیے. تو حکم ہوا ایک کام کر, ایک پرندے کو لا, اس کو ذبح کر, اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر, اور اپنے آس پاس کی تمام پہاڑیوں پہ ایک ایک ٹکڑا پھینک, اور اس کے بعد واپس اپنی جگہ اور اس کو بلا, وہ اللہ کے حکم سے تیرے پاس آ جائے گا. تو لہٰذا دل کے اطمینان کے لیے اللہ کے معجزے ہوتے ہیں. باقی جس نے ایمان لانا ہوتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق جیسا انسان رضی اللہ عنہ, ان کا ایمان تو بالکل ایسا پکا ہوتا ہے اور دل گواہی دے رہا ہوتا ہے ان کو کہ یہ بات سچ ہے. اس کے بعد ان کو کوئی ایکسپلینیشن, کوئی تھیوری نہیں چاہیے,
مگر دنیا میں اللہ نے الگ الگ قسم کے لوگ بھیجے، الگ الگ کریکٹرسٹک کے، الگ الگ فطرتوں کے، ہر کسی کے لیے قرآن معجزہ ہے۔ کچھ تو اس کے پیغام کے اوپر ہی سرنڈر کر دیتے ہیں، پروردگار ایسا پیغام، ایسا انسانیت بخشنے والا پیغام، ایسا ضمیر کو زندہ کرنے والا پیغام ہے یہ، اور کیا معجزہ اب ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے کے انداز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، ایسا حسین انداز ہے اس قرآن کا، ڈیوائن ردم اس کے اندر ہے۔ کچھ اس کے سائنٹیفک میریکلز پہ پھر بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسی پیشن گوئیوں کے اوپر، سمجھ رہے ہیں، جو یہاں پہ آ گئی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، یعنی کہ جو بھی ہوا، چاہے رومن میں یا بدر میں، نہ تو رومن کی اپنی کوئی حیثیت تھی نہ بدر والوں کی، یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوا جو ہوا۔ ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہے مدد عطا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ جو دو اسماء الحسنی آئے اس آیت کے بعد، اگر اس کا ہم انالیسس کریں تو کیا انالیسس ہوگا؟ رحمت کا ایٹریبیوٹ آ گیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی ہار اور جیت دنیا میں اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے، اور وہ غالب اور رحمت والا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے مجھے کس کو کتنی دیر رکھنا ہے اور پھر ہٹانا ہے، اگر اس کو زیادہ دیر رکھا یہ تو تہس نہس کر دے گا انسانیت کو بھی، نباتات کو بھی۔ اللہ دنیا کی ہر مخلوق کے اوپر رحمان اور رحیم ہے، خالی انسانوں کے اوپر نہیں، ہر جاندار کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم ایک کو دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی اپس اینڈ ڈاؤنس ہر سویلائزیشن میں چلتے رہتے ہیں، مگر یہ الل ٹپ نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت کے حساب سے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی کہ رحمت کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔